آداب، انکہی میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمیشہ ایک یاد دہانی ہماری ویب سائٹ www.ankahi.tv، ای میل کرنے کے لیے live@ankahi.tv اور کال کرنے کے لیے 021-227-0839. لیکن ایک معذرت کے ساتھ پہلے میں بتا دوں، آج شاید کال ملنا اور کال لینا ذرا مشکل ہو، اور اس کی وجہ یہ کہ مہمان ایسے ہیں کہ جن سے جتنی بات کی جائے اچھا ہے، اور ہمارے ساتھ جو پینل کے لوگ ہیں وہ بھی بہت سی باتیں کرنا چاہتے ہیں تو کالوں میں کبھی کبھی رہ جاتی ہیں، اور یہ اچھا ہی ہے. دور بیٹھ کے سائڈ لائن پہ بیٹھ کے سوال کرنے کا رواج جو ہے آہستہ آہستہ ختم ہو گیا ہے. اگر کوئی بات کرنی ہے تو سامنے آ کے کریں تو مزہ آتا ہے، اور یہ بیٹھک اس کے لیے حاضر ہے. عموماً جب ٹائم، نیوز ویک قسم کے جریدوں میں پاکستان کا ذکر آتا ہے، اور خدا نخواستہ جب ٹائٹل پہ آتا ہے تو میرا خون بڑا جلتا ہے. اور یہ آج میں آفس پہنچا تو یہ پڑھا ہوا تھا جس پہ کہتے ہیں کہ ہاؤ پاکستان لیٹ اٹ سیلف ڈاؤن. دیکھا، دل گھبرایا، اندر گیا تو اندر اتنا برا نہیں لکھا ہوا، ان کی مہربانی ہے. یہ شاید برا لکھا ہوا ہے لیکن اتنا غلط نہیں لکھا ہوا. اوپر لکھا ہوا ہے کہ beset by feckless leadership and a muddled sense of identity, Pakistan is now plunging into chaos. Why a culture of blame is helping the extremists win. کہ ہمارا جو سینس آف آئیڈینٹی ہے، جو ہماری پہچان ہے، ہم اس کو ہی نہیں پہچان پائے، اور ہم آپس میں ایک دوسرے پہ الزام تراشی کراتے کراتے ہم نے اپنے دشمنوں کو راستہ دے رکھا ہے. اور اسی قسم کی بات ایک صفحے کے بعد انہوں نے لکھی اور یہی کہا کہ but no one bears more responsibility for a slow collective suicide than Pakistanis themselves. انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کی جو قوم ہے وہ خود ہی اجتماعی خودکشی کرنے پہ تلی ہوئی ہے. الزام دیتے ہیں ویسٹ کو، ماضی کو، کہ جی مغرب زیادہ ہمارے معاملات میں گھستا ہے، ماضی کی سیاست کو الزام دیتے ہیں. لیکن یہ الزامات، یہ شرائط جو ہم نے کل بھی یہاں بات کی کہ ہر کام سے پہلے ہم 2-4 شرائط سامنے رکھ دیتے ہیں کہ وہ یہ ہوگا تو کریں گے. اگر میں پچھلے 15-20 برس ہی لوں تو پہلے نواز شریف صاحب کی حکومت جائے گی تو سب صحیح ہو جائے گا، پھر مرحومہ بے نظیر صاحبہ کی حکومت جائے گی تو کچھ ہوگا، پھر پرویز مشرف صاحب کی حکومت جائے گی تو کچھ ہوگا، پھر چیف جسٹس صاحب آئیں گے تو کچھ ہوگا، اب آصف زرداری صاحب جائیں گے تو کچھ ہوگا. یہ جو ہم انتظار میں ہیں کہ نہ جانے یہ ہوگا تو کیا ہوگا، یہ سلسلہ نہیں چلے گا. دوسرا پہلو آج کا یہ کہ ہم ہمیشہ سوال کرتے ہیں پاکستان کے اوپر کہ مستقبل میں پاکستان ہے کہ نہیں ہے، خدا نخواستہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو آج کے موضوع کی 2 چوائسز تھیں میرے پاس. وہ یہ کہ کراچی کا مستقبل، یہ مجھے پسند نہیں کیونکہ کراچی کا مستقبل سیٹ ہے. جو میرا سوال ہے کہ مستقبل کا کراچی کتنا سیٹ ہے. یہ آج کا موضوع. اور مستقبل کے کراچی کا جتنا زیادہ بیج ایک شخص نے بویا ہے اس کراچی کی تاریخ میں، اس سے زیادہ کبھی کسی نے نہ بویا. اور ہم یہ امید کیے ہوئے ہیں کہ یہ معاملہ یہاں رکے گا نہیں، یہ جو کام ہوا ہے کراچی میں اس سے 100 گنا زیادہ ہوگا. اور وہ شخص یقیناً ایک ہی ہیں، مصطفیٰ کمال صاحب. جناب بہت شکریہ، آپ نے آج پھر وقت نکالا. آپ سے بات کرنے کے لیے وہ لوگ جو سوالات کرنا چاہتے ہیں، اور نہ صرف سوالات، ہر چیز میں صرف سوال نہیں ہوتا، کبھی کبھی مل کے کام کرنے کی بات بھی ہوتی ہے. وہ ہمارے ساتھ عابد بیلی صاحب. عابد صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں. ماہین رحمان صاحبہ تھینک یو ویری مچ. اور ہمنا شاکیب صاحبہ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. سر، یہ جو آرٹیکل ہے یہ وہی طالبانائزیشن، پاکستان کیوس، بیڑا غرق، ستیہ ناز، کالی کالی تصاویر جو یہ کرتے ہیں، یہ تو چلے ان کو ہم کرنے دیتے ہیں جو کر رہے ہیں، ان کو تو وقت بتائے گا، انشاءاللہ ہم بتائیں گے. اگر ہم کراچی پہ فوکس کریں کیونکہ کراچی آپ کے بھی دل کے قریب اور ہم سب کے قریب ہے. یہاں تک تو آپ لے آئے، کسی نے کہا مصطفیٰ کو دال تک کہا، آپ نے کھود ڈالا، روڈیں بن، یہ سب باتیں ہو گئیں، ہم یہاں تک آن پہنچے. اب اگلا سٹیپ کیا ہے، اور اس سٹیپ میں آپ کتنے کامیاب ہو رہے ہیں، ہوں گے، یا یہ شہر اپنا نیکسٹ لیول لانے میں کتنا کامیاب ہوگا. تھینک یو ویری مچ فیصل صاحب، آپ مجھے موقع دینے کا. آج کراچی جہاں ہے اور جہاں کراچی ہونا چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بہت
طویل سفر بہت بڑا گیپ ہم نے برج کیا ان 3 سالوں میں. اور کراچی کی افادیت, کراچی کی وائبلٹی, we never tried to compete Karachi with any other cities in Pakistan. That wasn't the objective and aim from the very first day. I mean یہ aim نہیں تھا, یہ مقصد نہیں تھا. کراچی کی جو پوٹینسی ہے, کراچی کا جو پوٹینشل ہے جیوگرافیکلی, اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے, اس کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں, جو پورٹس دیے ہیں, جو سمندر دیا ہے, جو انفراسٹرکچر اور جو لوکیشن دی ہے کہ گیٹ وے ہے سینٹرل ایشین کنٹریز کا, گیٹ وے ہے افغانستان کا. 2 گھنٹے کی فلائٹ پہ آپ اسلام آباد لیٹ پہنچتے ہیں, UAE پہلے پہنچ جاتے ہیں. تو کراچی از دی سینٹر آف دی ہب فار دی بزنس ایکٹیویٹی, فار دی ٹریولنگ پرپسز اینڈ فار دی ڈومیسٹکلی اینڈ انٹرنیشنلی. ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کراچی کے کام کو شروع کیا کہ کراچی ایک آرڈنری شہر, اور پھر پاکستان کی لائف لائن ہے. 68% ریونیو ہم کما کر دیتے ہیں پاکستان کو کراچی سے. ٹھیک ہے. اینڈ وی آر پراؤڈ آف اٹ کہ ہم ہمارا کنٹریبیوشن جو ہے وہ پاکستان کے لیے سب سے زیادہ ہے, اور یہی ایک موٹیویشن ہے. تو کراچی واز نیور این آرڈنری سٹی. اب یہ جب آپ اتنی زیادہ اہمیت والی چیز کا ایک خود سے ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمارے بولنے سے کسی چیز کی اہمیت بنتی نہیں. میں اپنے شہر کی جتنی بھی تعریف اور جتنے بھی اس میں انگریڈینٹس اس کے بتاتا رہوں, اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس ٹو دا پیپل ہوم آئی وانٹ ٹو برنگ ہیئر ان کراچی اینڈ پاکستان. اس کے لیے آپ کو آج کی دنیا میں کچھ کر کے دکھانا ہوتا ہے. ایکشن مسٹ اسپیک لاؤڈ دین ورڈ. اور اگر کسی کو میں چاہوں کہ کوئی آ کر اپنی انویسٹمنٹ کرے, تو میرے پاس بھی اگر پیسہ ہے, مجھے کوئی کہہ رہا ہے کہ کہیں جا کر انویسٹمنٹ کروں, تو میں کیوں جاؤں؟ سب سے پہلے میں یہ پوچھوں گا کیا مجھے فائدے ہیں, کیا انفراسٹرکچر ملے گا, کیا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے, اور کیا مجھے. تو آج کی دنیا میں کوئی کسی کے ساتھ سمپیٹائزر نہیں ہے. بہت آپشنز ہیں. Nobody does the charity work. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں کہیں پہ جا کر کہوں بہت سبمسونیس کے ساتھ جو ہے وہ کہوں کہ جناب آپ ہمارے ساتھ رحم کریے, آپ آ جائیے, یہ ایسا کہیں نہیں ہوتا. کوئی کسی پہ رحم اور ترس نہیں کھاتا unless and until you go and tell them کہ جی تم یہاں آؤ گے تو تمہیں یہ فائدے ہوں گے. And I'm just telling you because it's your benefit. It's all up to you because you like it or not. تو آپ کو اپنی مارکیٹنگ جو ہے وہ اپنی چیزیں, پروڈکٹ کو مارکیٹ کرنا جو ہے وہ آپ کو اپنی اچھائی دکھا کر. پروڈکٹ کھوکھلی نہیں ہو سکتی. اور آپ ایک دفعہ دھوکہ دے دیں گے, جھوٹ بول دیں گے کسی کو ادروائز. تو یہ سب چیزوں کے لیے آپ کو انفراسٹرکچر چاہیے تھا کہ آپ کے پاس جو انفراسٹرکچر ہی تو جا کے مارکیٹ کریں گے آپ. اگر آپ کے پاس پینے کا پانی نہیں آ رہا انڈسٹریل زون میں, تو کسی کو آپ کیسے کہیں گے کہ وہ آ کر انڈسٹریل زون لگائے, آپ کی انڈسٹری لگائے. اگر آپ کے اپنے انڈسٹریلسٹ جو ہیں وہ اپنی پیسوں کو سمیٹ کر جو دبئی جا رہے ہیں اور دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں, تو آپ فارنر کو کیسے کہیں گے آ کے یہاں پر $1 بھی لگا. تو یہ دیٹ واز دی ایم. اینڈ الحمدللہ ہم نے کراچی کا انفراسٹرکچر بنایا. ہم نے کراچی کا پہلا ماسٹر پلان بنایا, لیگل ڈاکومنٹ بنایا. ہم نے کراچی میں کام کرنے کا ایک نیا طریقہ کار روشناس کرایا کہ اپنی ایگزامپلس پہلے سیٹ کی کہ ڈے نائٹ مارننگ کام ہوا. لوگوں نے دیکھا کہ جو بریجز جو ہے وہ 9 11 سالوں میں بنتے تھے وہ 8 مہینوں میں بننے لگے, کوریڈورز بننے لگے. although it's not all, I mean یہ کوئی we have not made Karachi as an ideal city. ابھی تو ابتدا ہوئی